فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الوصیین، محب الغرباء والفقراء والمساکین، رحمۃ للعالمین، رسول الثقلین، امام الحرمین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ خالق کل شیء، صلوات بولتے ہیں بہت ہی مختصر سی آیہ کریمہ قرآن مجید کی کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ قرآن عالم نے ان لفظوں میں اپنی ذات کے خالق ہونے کا اعلان فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں ہی کائنات کی ہر شے کا خالق ہوں، اور کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ میری مخلوق ہے، اور جب میری مخلوق ہے تو یہ بھی مخلوق میری سمجھ لے کہ تمہاری حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ کائنات میں کسی اور کی مخلوق نہیں ہے بلکہ خود اسی کی مخلوق ہے۔ جو کچھ ہے سب اسی نے خلق کیا ہے، چاہے وہ زمین کے ذرات ہوں یا وہ آسمان کے ستارے ہوں، کچھ بھی ہو کائنات میں وہ ہم نے دیکھا تو بس یہی ملا کہ اسی کی مخلوق، اور جب اس کی مخلوق ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر مخلوق ایک جیسی نہیں ہوتی، لہٰذا ساری مخلوق کو اگر آپ دیکھیں تو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے قرآن نے اعلان کر دیا کہ یہ ذرے، یہ سنگریزے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اس کی حمد کرتا ہے، تو اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم اسے سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے ہیں، وہ ہمارے سماعت کے لائق ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم نے یہی غور کیا کہ بس اللہ نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ اب ایک معجزہ ختمی مرتبت کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے ہاتھ پر سنگریزے لا کے رکھو، اور جب سنگریزے ہاتھ پر رکھے گئے تو وہ اللہ کی تسبیح کرنے لگے، اور جب تسبیح کرنے لگے تو زمانے نے دیکھ کے حیرت کی اور کہا کہ یہ رسول کا معجزہ ہے کہ ہاتھ پر سنگریزے آ جاتے ہیں تو تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ حقیقتاً سنگریزوں کا ہاتھ پر آ کے تسبیح کرنا یہ معجزہ نہیں ہے، بلکہ معجزہ یہ ہے کہ ان کی تسبیح کو سمجھ لینا ہمارے لیے یہ معجزہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے خلق ہی جتنا بھی کیا ہے اور جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب اس کی تسبیح کرتی ہے، اور جب ساری مخلوق اس کی تسبیح کرتی ہے تو جسے ہم سمجھ نہیں پاتے، جسے ہم دیکھ نہیں پاتے، جسے ہم سن نہیں پاتے،
لہذا رسول اللہ نے سنگریزوں کو ہاتھ پر اٹھا کے بتایا کہ اب میں انہیں ہاتھ پر اٹھا لیتا ہوں، اب دیکھو کہ یہ کیسے تسبیح کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری سمجھ میں آ گیا حقیقتاً یہ رسول کا معجزہ ہے۔ دیکھیے یہ رسول کا معجزہ ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ کائنات میں آئے تو رسول اللہ معجزے دکھاتے ہوئے آئے۔ اللہ نے وہاں سے جو بھی بھیجا اسے معجز نما بنا کے بھیجا۔ دیکھیے معجز نما بنا کے بھیجا۔ صبح کی مجلس میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے کتابوں کو نازل کیا اور آسمان سے 4 کتابیں نازل ہوئیں، لیکن 4 کتابوں میں 3 کتابوں کو معجز نما بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ چوتھی کتاب کو معجز نما بنا کے بھیجا۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ کہ قرآن ہے۔ حالانکہ قرآن سے پہلے اگر آپ غور فرمائیں تو 3 کتابیں اور آئی ہیں، لیکن اللہ نے ان 3 کتابوں میں معجزہ نہیں قرار دیا، یعنی جیسے بھیجنا چاہیے ہے معجزہ بنا کے ویسے اگر بھیجا ہے تو صرف اور صرف قرآن کو بھیجا ہے۔ لوگوں نے کہا فرق کیا ہے، وہاں معجزہ کیا نہیں ہے اور یہاں کیا معجزہ ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ باقی کتابوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اس کی جیسی کوئی کتاب نہیں بنا سکتا، لیکن قرآن کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ تم ہر کتاب جیسی کتاب بنا سکتے ہو، مگر قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتے۔ دیکھیے قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتے۔ یہ قرآن نے تھیوری پیش کی اور پریکٹیکل بھی رسول نے کر کے بتا دیا، اس لیے کہ قرآن کی صرف 3 آیتیں اگر کعبے پر لے جا کے لٹکا دی تو سارا زمانہ عاجز ہو کے کہہ اٹھا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ دیکھیے ابھی تک میں بالکل سیدھی مجلس پڑھ رہا ہوں، اور جب میں سیدھی مجلس پڑھ رہا ہوں تو آپ بھی بیٹھے ہوئے سیدھے سن رہے ہیں۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں زیادہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، صلوات پڑھیں محمد والے۔ آئیے تشریف لائیں، ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد والے۔ اتنے لوگ ہیں لہذا بآواز بلند صلوات بھیجیں محمد۔ تو ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت جیسی کوئی آیت نہیں بنا سکتا۔ تو یہ آخری آدمی تک میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی ایک آیت جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکتا، ایک آیت نہیں بنا سکتا۔ اب قرآن ہی کو ہم نے پڑھا تو قرآن نے آواز دی کہ میرے حبیب آپ ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے کہ جو وقت مصیبت کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بشارت انہیں دے دیجئے جو کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں بتا رہا ہے کہ آیت کے نازل ہونے سے پہلے سے کہتے ہیں، آیت کے نازل ہونے کے بعد نہیں کہتے ہیں بلکہ پہلے سے کہتے ہیں، اور اس خلوص سے کہتے ہیں کہ ان کے کہے ہوئے کو اللہ نے قرآن کی آیت بنا دیا۔ یہ کس کا جملہ ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے بیٹھے ہیں اس میں ایک ایک آدمی جانتا ہے کہ جملہ مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب، یہ مولا علی نے ارشاد فرمایا۔ اس کی تفسیروں میں جائیں تو 2 طرح کی تفسیریں ملتی ہیں، ایک ہمارے یہاں کی تفسیر ہے اور ایک عام مسلمانوں کے یہاں کی تفسیر ہے۔ عام مسلمانوں نے کہا ہے جناب حمزہ کی شہادت کی خبر سن کے مولا علی نے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پوری توجہ سنیے گا کہ میں عرض کروں۔ اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ نہیں،
جناب جعفر طیار کی خبر شہادت سن کے مولا علی نے ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذرا سا فرق ہے کہ کس کی شہادت پر ارشاد فرمایا، لیکن اس بات پر دونوں متفق ہیں کہ فرمایا ہے علی نے، جملے ہیں علی کے، چاہے ان کی شہادت پر کہا ہو اور چاہے ان کی شہادت پر کہا ہو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جعفر طیار بھی ہمارے ہیں اور حمزہ بھی ہمارے ہیں۔ دیکھیے یہ بھی ہمارے ہیں اور جناب حمزہ بھی ہمارے ہیں۔ اس میں بھی لوگ بحث کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ صاحب امام حسین سید الشہداء نہیں ہیں بلکہ جناب حمزہ سید الشہداء ہیں۔ ہم اس پر بھی بحث اسی لیے نہیں کرتے کہ حسین بھی ہمارے ہیں، حمزہ بھی ہمارے ہیں۔ دیکھیے حسین بھی ہمارے ہیں، حمزہ بھی ہمارے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا قاتل بھی تمہارا ہے اور ان کا قاتل بھی تمہارا ہے۔ صلوات ہے محمد والے محمد۔ ایک بابا سے بلند صلوات بیٹھتے ہیں۔ ایسے نہیں، سب مل کے بابا سے بلند صلوات بیٹھتے ہیں۔ جناب حمزہ کو جس نے قتل کرایا وہ بھی عام، اور حسین کو جس نے قتل کرایا وہ بھی عام۔ دیکھیے وہ بھی عام۔ آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں کا مسئلہ اور ہے اور باقی سب کا مسئلہ اور۔ اب یہ کہ ہم دین اسلام سے وابستہ ہیں، اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور جب اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مسلمان ہمیں اسلام سمجھانا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ انہی نے آج تک خود ہی اسلام کو نہیں سمجھا، اور جب خود ہی اسلام کو نہیں سمجھا تو یہ کیا جانے کہ اسلام کیا ہے۔ لہذا یہ ہمیں بس ایک ہی درس دیتے ہیں، ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں اور ہماری عقل میں یہ بات آتی ہے، لہذا یہی دین ہے، یہی مذہب۔ ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کے سمجھنے کا نام اسلام نہیں ہے، آپ کی سمجھ کا نام اسلام نہیں ہے، رسول نے جو سمجھایا ہے اس کا نام اسلام، اللہ جو سمجھانا چاہتا ہے اس کا نام اسلام، اللہ جو بتانا چاہتا ہے اس کا نام اسلام، اللہ جس کو کہے سجدہ کرو اسے سجدہ کرنے کا نام اسلام ہے، جو نہ کرے تو نہ کرنے کا نام کفر ہے، جسے کہے مانو اسے ماننے کا نام اسلام ہے، اور جسے کہے نہ مانو اسے نہ ماننے کا نام اسلام۔ یہ جو تھیوری ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ اسلام تو صرف محبت کرنا سکھاتا ہے اور صاحب محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لڑائی جھگڑے سے انسان کو دور ہونا چاہیے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام محبت کرنا سکھاتا ہے، مگر کیسے؟ یہ اپنی جگہ درست ہے کہ اسلام حقیقتاً دین محبت ہے، یہ دین محبت ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسان کے ارادوں میں جذبہ محبت نظر آئے، اسلام چاہتا ہے کہ انسان کے آغاز میں جذبہ محبت نظر آئے، اسلام چاہتا ہے کہ انسان کے انجام میں جذبہ محبت نظر آئے، اسلام چاہتا ہے کہ انسان کی رفتار میں جذبہ محبت ہو، گفتار میں جذبہ محبت ہو، سیرت میں جذبہ محبت ہو، صورت سے محبت ٹپک رہی ہو۔ اب اتنی بھی نہ ٹپکے کہ ٹپکتے ٹپکتے ختم ہی ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ بھی غور طلب ہے۔ تو اب محبت کرنا تو سکھاتا ہے، مگر ہر ایک سے محبت کرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ آدم سے اگر محبت ہے
تو ابلیس سے نفرت کرنا بھی سکھاتا ہے۔ موسیٰ سے اگر محبت کرنا سکھاتا ہے تو فرعون سے نفرت کرنا سکھاتا ہے۔ ابراہیم سے اگر محبت کرنا سکھاتا ہے تو نمرود سے نفرت کرنا سکھاتا ہے۔ رسول سے اگر محبت کرنا سکھاتا ہے تو شک کرنے والوں سے نفرت کرنا سکھاتا ہے۔ علی سے اگر محبت کرنا سکھاتا ہے تو ابن ملجم سے نفرت کرنا سکھاتا ہے۔ شہزادی سے اگر محبت کرنا اسلام ہے تو پھر شہزادی کے قاتلوں پر لعنت کرنے کا نام اسلام ہے۔ حسین سے اگر محبت کرنا سکھاتا ہے تو یزید سے نفرت کرنا سکھاتا ہے۔ لیکن نفرت کرنا سکھاتا ہے۔ اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، لیکن مجھے ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، بس اسی کے لیے تمید ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو فالتو کی باتیں ہو رہی ہیں کہ صاحب ہم تو صرف محبت کرنا جانتے ہیں اور ہم ہر ایک سے محبت کرتے ہیں، ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے، اور اگر نفرت کرنا ہے تو کردار سے نفرت کیجئے، ذات سے نفرت نہ کیجئے۔ کہ کوئی نیا دین آ گیا ہو تو ہمیں نہیں معلوم، اگر آ گیا ہے تو ہمیں بتائیں کہ ایسا کون سا دین ہے کہ جس میں صرف کردار سے نفرت ہو اور ذات سے نفرت نہ ہو۔ دیکھیے، ذات سے نفرت نہ ہو، پوری توجہ سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ ایسا کون سا دین آ گیا کہ جس میں کوئی نئی کتاب آ گئی، نیا قرآن آ گیا؟ ہمارے اس فرقے کے ہر فرد کے پاس جو قرآن ہے وہی پرانا والا، وہ جو رسول لے کے آئے، اس میں تو کچھ ایسا ہے نہیں۔ دیکھیے، اس میں کچھ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں صرف ظلم پر لعنت نہیں کی گئی ہے، ظالموں پر لعنت کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالموں پر لعنت کرو۔ فرعون پر لعنت ہے، فرعونیت پر لعنت نہیں ہے۔ ابلیس پر لعنت ہے، ابلیسیت پر لعنت نہیں ہے۔ دیکھیے، ابلیسیت پر لعنت نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا میں بھی دیکھیں تو سزا ہمیشہ ذات کو ہوتی ہے، عمل کو نہیں ہوتی۔ پھانسی قتل کو نہیں ہوگی، قاتل کو ہوگی۔ سزا چوری کو نہیں ہوگی، چور کو ہوگی۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ کہ ایسا اس لیے ہے کہ اگر چور نہ ہوتا تو چوری نہ ہوتی، اگر قاتل نہ ہوتا تو قتل نہ ہوتا، اگر بد کردار نہ ہوتا تو بد کرداری نہ ہوتی۔ بس یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو علی کے گلے میں رسن نہ بنتی، اگر یہ نہ ہوتا تو فاطمہ کے دروازے میں آگ نہ لگتی۔ آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفرت کرنے کا بھی نام اسلام ہے اور محبت کرنے کا بھی نام اسلام۔ اسی طرح سے احترام کرنے کا بھی نام اسلام ہے، اور بد احترامی کا نام کفر ہے اس کے ساتھ کہ جس کے احترام کا حکم دیا گیا ہو۔ صرف اور صرف آل محمد کا وہ گھرانہ ہے کہ جہاں رسول اللہ نے اپنی سیرت سے اور قول سے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کا احترام کرو۔ صرف یہی لوگ لائق احترام۔ احترام جانتے ہیں کیسے کیا رسول اللہ نے؟ اگر فاطمہ مسجد میں آ گئیں تو رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایسی بیٹی کائنات میں واحد ہے کہ جس کی تعظیم کو باپ کھڑا ہو جائے۔ دیکھیے، باپ کھڑا ہو جائے، پوری توجہ سنیے۔ نماز اپنی جگہ، احترام اہل بیت اپنی جگہ۔ آپ روایتوں کو پڑھیں، تفسیروں کو دیکھیں کہ رسول اللہ جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو سب سے پہلے در سیدہ پر آ کے آواز دیتے تھے کہ اہل بیت نبوت تم پر میرا سلام۔
پہلے انہیں سلام کرتے تھے پھر اللہ کو سجدہ کرتے تھے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ. پہلے انہیں سلام کرتے تھے پھر اللہ کو سجدہ کرتے تھے, اور جب اللہ کو سجدہ کر کے واپس آتے تھے تو پھر در اہل بیت پر رک کے پھر سلام کرتے تھے. دیکھیے پھر سلام کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے سیرت سے یہ بتا دیا کہ جب عمل کرنے جاؤ تو پہلے ان کو سلام کرو, اور جب عمل کر کے پلٹو تو شکریہ میں پھر سلام کرو. اس لیے کہ یہ توفیق بھی انہی نے دی ہے. الحمدللہ یہ بات ہمارے یہاں رائج ہے. نماز کے بعد ہم نے زیارت کو ایسے ضروری بنا لیا ہے جیسے رسول اللہ نماز کے بعد سیدہ کے دروازے پر آ کے سلام کرتے ہیں. ایک صلوات علی محمد والے ایک اور بابا سے بلند صلوات بھیجتے ہیں. اس کے بعد کیسا احترام, ذرا احترام تو دیکھیے. سر سجدے میں ہے, حسین پشت پر ہیں. اللہ نے جبریل کو بھیج کے بتایا کہ حسین کا احترام یہ ہے کہ جب تک حسین خود سے نہ اتریں سجدے سے سر نہ اٹھانا. اسے کہتے ہیں احترام حسین. اما جس کے سامنے رسالت سر نہ اٹھائے, ایک صلوات ہے محمد والے محمد, ایک بابا سے بلند صلوات بھیجتے ہیں. ایک شخص رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا, اور جب وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا آ کے بیٹھ گیا, 2 بچوں کو لے کے آیا. دیکھیے 2 بچوں کو لے کے آیا. ایک سیاہ رنگ کا بچہ تھا اور ایک گورے گورا تھا. اس نے آنے کے بعد رسول اللہ کے کان میں کچھ کہا. رسول اللہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا. بچے بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ دیر تک انتظار کیا, پھر اس نے کہا. رسول اللہ نے فرمایا کہ دلیل تو مل جانے دو, ابھی بیٹھے رہو. یہ پھر بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد پھر اٹھا. رسول اللہ نے فرمایا جب دلیل مل جائے گی میں خود بتا دوں گا, خاموشی سے بیٹھے رہو. یہ بچوں کے لیے بیٹھا رہا. اتنی دیر میں مسجد میں امام حسن اور امام حسین داخل ہوئے, اور جیسے ہی علی کے دونوں بیٹے مسجد میں آئے ویسے ہی اس کے دونوں بیٹے کھڑے ہو گئے. اور جیسے ہی دونوں بیٹے کھڑے ہوئے رسول اللہ نے فرمایا مبارک ہو, دونوں تمہارے ہیں. نہیں بول رہا, دونوں تمہارے ہیں. اس نے سر جھکا کے سلام کیا, اور اس کے بعد کہتا ہے بہت بہتر آپ نے فرما دیا, حرف آخر ہے. لیکن میں سمجھا نہیں کہ میں اتنی دیر سے بیٹھا ہوں اب تک آپ نہیں بولے, آپ کہہ رہے ہیں. تو رسول اللہ نے مسکرا کے فرمایا کہ ابھی تیرے سامنے دلیل نہیں آئی تھی. دلیل نہیں آئی تھی. اصحاب نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ یا رسول اللہ دلیل کیا ہے؟ کہ تو نے دیکھا نہیں کہ جیسے ہی حسنین آئے احترام میں دونوں کھڑے ہو گئے. دونوں کھڑے ہو گئے. کا مطلب کیا ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا احترام کرنے والا ہی اللہ زیادہ ہوتا ہے. آپ نے غور فرمایا یہ ہے گھرانہ, اور پھر اس گھرانے کی ایک فرق, یہ کیسے کیسے لوگ ہیں.
اور کس کس انداز سے گفتگو کرتے ہیں. میں نے کہا آپ ہم کو تو منع کرتے ہیں کہ ادھر نہ جائیں ادھر نہ جائیں، ان سے نہ ملیں ان سے نہ ملیں. آپ سیرت پڑھیے. کیا پڑھیں؟ کہ معاویہ مدینے میں آیا اور اس نے آگے خزانے کے منہ کھول دیے. امام حسن کا دور تھا، نہ جانے کتنے لوگ دولت لینے کے لیے پہنچ گئے اور بک بھی گئے. امام حسن اپنی جگہ بیٹھے رہے. مدینے کے کچھ لوگ معاویہ کے کہنے پر امام کو سمجھانے آ گئے. نہیں غور کر رہے ہیں. امام بھی کہتے تھے اور رائے بھی دیتے تھے. یہ امام بھی کہتے تھے اور رائے بھی دے رہے تھے کہ آپ کو بھی جانا چاہیے، معاویہ آیا ہے، آپ بھی جائیں، ملاقات کرنے کے لیے جائیں. امام حسن نے فرمایا تو مجھے جانتا نہیں ہے کہ میں کون؟ ارے اس نے مجھے اپنا بیٹا کہا کہ جس نے یہ بھی آواز دی کہ ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو دوسرے پر چاند، تب بھی بدلتے ہوئے نہیں دیکھو گے. تجھے معلوم نہیں کہ میں علی کا بیٹا ہوں؟ یہاں دولت کی کیا کمی ہے؟ جو علی اشارہ کر دیں تو دیوار سونے کی ہو جائے. میں وہاں جا کے کیا کروں؟ کہ پھر بھی آپ کو جانا چاہیے. امام حسن علیہ السلام نے غور سے دیکھا اور اس کے بعد فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جو رائے مجھے دے رہا ہے یہ بھی حب معاویہ میں دے رہا ہے. لوگوں نے کہا مطلب کا مطلب یہ ہے کہ معاویہ نے اس سے کہلایا ہے کہ جا کے کہو. امام حسن علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، آگے کا انجام تو سوچ لے. اس نے کہا نہیں وہ سارے معاملات اپنی جگہ، لیکن وہ آپ کی بڑا احترام کرے گا، آپ چلیں. اٹھے، اپنے چاہنے والوں کی طرف دیکھا، آؤ. وہ سب کے سب گئے. وہاں معلوم ہوا امام حسن آ رہے ہیں. فوراً اس نے دربار کو درست کرایا. امام نے دربار میں قدم رکھا. امام کی آمد کی ہیبت سے ہر انسان کانپنے لگا. اس نے آگے بڑھ کے امام کا استقبال کیا، اپنے پہلو میں بٹھایا. امام بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد اس نے خادم کو بلایا. دیکھیے روایت کا جملہ عجیب. خادم کو بلایا، خادم آیا کہ اب تک جتنا سارے مدینے کو بانٹا گیا ہے اتنا تنہا امام حسن کو دو. دولت کا انبار لگ گیا. امام حسن مسکرائے. مسکرانے کا مطلب شاید یہ تھا کہ لاشعوری طور پر تو نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ تیری نظر میں بھی جو سارے مدینے کی اہمیت ہے وہ تنہا میری اہمیت ہے. صلوات وہ ہے محمد والے محمد، تنہا میری اہمیت، لیکن تنہا میری اہمیت. اور اس کے بعد امام کھڑے ہوئے کہ میں جا رہا ہوں. وہ بھی کھڑا ہوا، بسم اللہ. اور اس کے بعد کہتا فرزند رسول یہ ساری دولت آپ لیتے جائیں. امام چلے. معاویہ کے غلام نے آگے بڑھ کے نالین سیدھی کر دی. بس جیسے ہی نالین سیدھی کی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم آل محمد کسی کا احسان نہیں لیتے. تو نے میری نالین سیدھی کر دی حالانکہ تو معاویہ کا غلام ہے، لیکن یہ ساری دولت میں تجھے عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ. کہ نہیں غور کیا آپ؟ مقصد صرف اتنا تھا شبیر میاں کہ معاویہ یہ چاہتا تھا اتنی دولت دینے کے بعد کہ یہ ثابت ہو جائے کہ ہم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں
ہم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، جتنا سارے مدینے کو بانٹا ہے اتنا تنہا امام حسن کو دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا تنہا امام حسن کو دیا ہے۔ امام حسن نے مسکرا کے ساری دولت اسی کے غلام کو دے کے بتا دیا کہ تیری حیثیت کیا اور تو کیا، جتنا تو اپنے نبی کے نواسے کو دیتا ہے اتنا تو ہم غیروں کے غلاموں کو دیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جتنا تو نبی کے نواسے کو دے رہا ہے اتنا تو ہم غیروں کے غلاموں کو دے دیتے۔ ایک بات یہاں کے اوپر خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب بڑی خوبصورت کہتے تھے، وہ کہتے تھے معاویہ بڑا مکار تھا، غور سے سنیے گا، بڑا مکار تھا، وہ اس طرح سے کھیل کھیل رہا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو امام حسن علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے کا ایک نیا راستہ پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ جو بات مشہور ہے کہ انہیں دنیا سے کیا کام، یہ دنیا کی طرف دوڑتے ہی نہیں ہیں، ان کے باپ نے 3 مرتبہ دنیا کو طلاق دے دی ہے، لہذا ان کے پاس دولت نہیں ہے، لہذا یہ سب باتیں کرتے ہیں اور اگر مل جاتی ہے تو قبول کر لیتے ہیں۔ آپ نے غور کیا؟ اس نے یہ سوچ کے دولت کو سامنے رکھا، اگر قبول کر لیا امام حسن نے تو کوئی بات نہیں، پھر یہ کہیں گے کہ جب ملتی ہے تو قبول کر لیتے ہیں، اور اگر انکار کیا تو جیسے خزانے سے نکل کے آئی ہے ویسے ہی خزانے میں پہنچ جائے گی، اور یہ بات طے ہو جائے گی کہ معاویہ تو اتنی محبت کرتا تھا کہ جتنا سارے مدینے کو بانٹا ہے اتنا تنہا امام حسن کو دیا، لہذا وہ سوچ رہا تھا نو لاس نو پرافٹ پر کام ہوگا، دولت خزانے سے نکلے گی بھی اور واپس بھی آ جائے گی۔ امام حسن نے اس کی مکاری کو محسوس کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ جو تو چاہتا ہے وہ ہو جائے، یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں۔ اب یہ صحیح ہے کہ مجھے دولت سے کیا کام، مجھے دولت چاہیے نہیں ہے، اور جب میں انکار کروں گا تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ خزانے میں واپس جائے گی، لیکن تو نے کیونکہ میرے خلاف اسے استعمال کیا ہے، لہذا اب جو نکل آئی ہے تیرے خزانے سے وہ خزانے میں واپس جائے گی بھی نہیں، میں بھی نہیں لوں گا اور تجھے واپس بھی نہیں لے جانے دوں گا، جتنی دولت چاہے لا کے رکھ دے، اٹھے، خود تو لینے سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن غلام کو دے دی، اس کا مطلب یہ تیرے خزانے سے جو نکل آیا وہ نکل آیا، اب تجھے واپس ملنے والا نہیں ہے۔ حج یہ ہے کہ تیرے غلام کو دے دوں گا، مطلب صرف یہ صاف تھا کہ امام حسن یہ بتانا چاہتے تھے تو ہمارا کیا مقابلہ کرتا ہے، جب ہم تیرے غلام کو اتنا دے دیتے ہیں تو ہم اپنے غلاموں کو کیا نہ دیں گے۔ ایک صلوات وہ محمد والے، اور اس گھرانے نے ہمیشہ بانٹا ہی ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ کربلا کی سرزمین کے اوپر اسلام بھیک مانگ رہا تھا، زندگی چاہیے تھی، تو حسن کا بھائی اٹھا جسے حسین کہتے ہیں، امام حسین کی لڑائی میں امام حسن جناب قاسم کی شکل میں شریک ہو گئے، ایک تعویذ باندھا اور یہ فرمایا کہ میرے لال قاسم جب مصیبت سخت ہو تو اسے کھول کے دیکھ لینا، جو لوگ تعویذ کی مخالفت کرتے ہیں وہ سن لیں
کہ اس گھرانے میں بھی تعویذ رائج تھے، مگر ایک بات میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کر دوں کہ ہر جگہ تعویذ جان کی حفاظت کے لیے باندھا جاتا ہے، لیکن اس گھرانے میں جو تعویذ باندھا گیا وہ شہادت پانے کے لیے باندھا گیا۔ 13 برس کے قاسم آقا امام حسن علیہ السلام کے پاس موجود ہیں، بازو پر تعویذ باندھا ہے، اور اس کے بعد فرمایا میرے لال کچھ دیر میرے سینے پر لیٹ جاؤ۔ قاسم سینے پر لیٹ گئے، کچھ دیر کے بعد گھبرا کے اٹھے۔ اس کے بعد آقا امام حسن نے حسین کو بلایا اور سارے معاملات بیان کیے، اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے لوگ رسول کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیں، کہ مجھے لے جا کے ماں کے پہلو میں دفن کر دینا۔ جنازہ اٹھا، جنازہ چلا، جب روضہ رسول کی طرف مڑنے لگا تو پھر امام حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش کر دی، کہ کوئی اور نہیں جنگ جمل میں علی سے لڑنے آنے والی بی بی تھیں جنہیں نے تیروں کی بارش کرا دی۔ خدا لعنت کرے عائشہ ملونہ پر کہ پھینکے ہوئے 17 تیر جسم امام حسن میں پیوست، اور پھر یہ جنازہ پھر بیت الشرف میں واپس آئے۔ اب حسین جنازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، تیر نکال رہے ہیں، آقا عباس بیٹھے رو رہے ہیں۔ حسین نے بلایا کہ عباس کیوں پریشان ہو؟ ابو الفضل عباس نے کہا کہ آقا میری زندگی سے کیا فائدہ، میرے ہوتے ہوئے میرے آقا کے جسم پر تیر لگ گئے۔ یہ خبر زینب کو مل گئی، شہزادی زینب گر کے بے ہوش ہو گئی۔ میں کہوں گا شہزادی بھائی کے جنازے پر تیر سنے تو آپ کو غش آ گیا۔ ارے اس وقت کیا عالم ہوا ہوگا کہ جب حسین کے گلے پر چھری چل رہی تھی۔ بس عزیزوں، کربلا کی سرزمین پر قاسم بار بار آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، اور پھر تعویذ کھولا، تعویذ لیے ہوئے چلے اور تعویذ لے کے آئے، حسین کے سامنے تعویذ کو رکھا، حسین نے گلے سے لگایا۔ عباس ایک گھوڑے کا انتظام کرو۔ ایک گھوڑا آیا، جناب قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا۔ جب قاسم چلنے لگے تو ابو الفضل عباس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہتے چچا اب ہماری جنگ بھی دیکھتے رہیے گا۔ آقا عباس نے آگے بڑھ کے پیشانی کو چوما، میرے لال سدارو۔ ادھر سے قاسم چلے، ادھر عباس ایک بلندی پر پہنچے، ادھر حسین پہنچے، آواز دے رہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنا۔ ہائے عزیزان محترم، قاسم تلوار چلا رہے ہیں، تلوار چلاتے چلاتے قاسم جھکے، اور جیسے ہی قاسم جھکے حسین نے آواز دی عباس غضب ہو گیا، میرے بھیا کا یتیم دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ ابو الفضل عباس جھپٹے، ادھر سے حسین چلے۔ آپ جانتے ہیں ادھر کیا ہوا؟ قاسم درمیان تھے، فوجیں دوڑ رہی تھی، جس میں اثر پامال ہو رہا تھا۔ ایک گھوڑے کی ٹاپ پیشانی پر پڑی، آواز دی یا اماں دیکھنی، دوسری ٹاپ سینے پر لگی، اے چچا مدد کو آؤ۔ حسین پہنچے، منہ پر منہ رکھ دیا، اے میرے لال، حسین کو آنے میں دیر ہو گئی، یہ کہہ کے لاش اٹھانا چاہیے، لاش کے ٹکڑے نہ ملے۔ ابا کا دامن پھیلایا، لاش کے ٹکڑوں کو سمیٹا، ابو الفضل عباس اٹھا کے دیتے جاتے تھے۔ حسین
ابا کے دامن میں جمع کرتے جاتے تھے، ایک گٹھڑی بنا کے لے کے چلے، خیمے کے اندر داخل ہوئے۔ شاید سیدانیوں نے پوچھا آقا میرے لال قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ حسین نے گٹھڑی کو آگے رکھ دیا، یہ ہے قاسم، یہ ہے قاسم۔ سیدانیوں نے چاروں طرف سے لاشے کو گھیر لیا اور گریہ کرنا شروع کر دیا۔ بس ایک جملہ عرض کر دوں، خدا کی قسم جب یاد کیجئے گا تب روئیے گا۔ لاش کے ٹکڑوں کو کیسے سمیٹا؟ جب آپ کے درمیان سے کوئی شبی نکلتی ہے تو مومنین دوڑتے ہیں اسے بوسہ دینے کے لیے۔ بوسہ دینے میں اس شبی سے پھول گرتے ہیں، جب گرتے ہیں تو احتیاط پسند لوگ، احترام کرنے والے زمین پہ ایک رومال یا ایک چادر بچھا دیتے ہیں۔ ادھر سے پھول اٹھایا چادر میں رکھا، ادھر سے پھول اٹھایا چادر میں رکھا۔ خدا کی قسم کربلا میں یہی منظر تھا، اور سارے لاشا اٹھانا چاہتے تھے، چاروں طرف لاشا بکھرا ہوا تھا۔ ابا کا دامن بچھا کے ایک طرف سے ہاتھ اٹھایا، ابا کے دامن میں رکھا۔ عباس کو یزو اٹھا کے لائے، لاشے کو رکھا، ایک گٹھڑی بنا کے لے کے چلے۔ اب جب خیمے میں آ گئی، ساری بیویاں چاروں طرف بیٹھ کے رو رہی ہیں۔ بس ایک منزل سن لیجیے، مجلس تمام۔ اب تک جب کسی شہید کا لاشا آتا تھا تو بیویاں گھیر کے روتی تھی، لیکن ہر بیوی کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ وہ سرانے بیٹھی ہے یا بیتیانے بیٹھی ہے یا پہلو میں بیٹھی ہے۔ یہ واحد لاشا تھا کہ جہاں کسی بیوی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ سرانے ہے یا پائیلے پا ہے، لاش کے ٹکڑے ابا کے دامن میں بندھے ہوئے۔ واہ حسین واہ، سيعلم الذين ظلموا وينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔